بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اچھے کمنٹ میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ نتالیہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی اس سے دور ہو رہی تھی۔ حیدر جانتا تھا وہ سارا دن اب اس کو نظر نہیں آئے گی۔ جبھی وہ بے قرار لہجے میں اس سے بولا، مگر تب تک نتالیہ کا وجود ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ ساری رات نتالیہ کے خواب و خیالوں میں گزار کر روز صبح وہ نتالیہ کے جانے پر یوں ہی اداس ہو جاتا۔ حیدر تم جاگ گئے ہو؟ معائشہ کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ معائشہ بیڈ روم میں آ کر حیدر سے پوچھنے لگی، تمہیں کیا میں سویا ہوا لگ رہا ہوں؟ عجیب بے تکی سی باتیں مت کیا کرو معائشہ، اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال کیا کرو۔ حیدر معائشہ کو دیکھ کر بیزار سے لہجے میں بولتا واش روم میں چلا گیا۔ پچھلے 2 ماہ سے روز صبح جاگنے کے بعد معائشہ حیدر کا اسی طرح کا خراب موڈ دیکھتی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی حیدر تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ نارمل ہو جائے گا، مگر اسے یہ بھی پتہ تھا رات ہوتے ہی وہ اس کے لیے دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ حیدر پلیز میرے پاس آ جائیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی وہ تکلیف سے آنکھیں بند کیے کراہتی ہوئی بولی تو نتالیہ کی آواز سن کر رجو اس کے کمرے میں بھاگی چلی آئی۔ نتالیہ بی بی آنکھیں کھولیے اپنی، میں تو پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا ڈاکٹرنی نے ڈیٹ غلط دی ہے، آپ کو شاید آپ کے اسپتال جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں خورشید سے کہتی ہوں جلدی سے گاڑی نکالے، بڑے صاحب کو بھی بتاتی ہوں آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کریں۔ رجو نتالیہ کے 9 مہینے کے ہیوی ڈیل ڈول کو سہارا دیتی ہوئی اسے بیڈ سے اٹھانے کے بعد بڑی سی چادر نتالیہ کے گرد لپیٹنے لگی۔ رجو وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا بچہ اس کے باپ۔ نتالیہ پورا جملہ بول بھی نہیں پائی تھی کہ تکلیف کی شدت سے اپنے ہونٹ آپس میں پیوست کر لیے۔ اتنے میں کمال چلا آیا، جاؤ جلدی سے خورشید سے کہو فوراً گاڑی نکالے۔ کمال رجو سے بولتا ہوا نتالیہ کی حالت دیکھ کر اسے سہارا دیتا بیڈ سے اٹھانے لگا۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے حیدر کو تمام حالات کا علم ہو جائے۔ کمال نے نتالیہ سے بولنا چاہا مگر نتالیہ پھٹ پھٹ کر روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ بیڈ روم سے آتی معائشہ کی سسکتی ہوئی آواز پر وہ خاصا شرمندہ سا ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا، جہاں کیک ٹیبل کی بجائے فرش پر الٹا پڑا تھا۔ گلدان کی کرچیاں، پھولوں کی پتیاں، یہاں تک کہ اس کے لیے خریدا ہوا گفٹ بھی فرش کی زینت بنا ہوا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے کا دن تھا جو معائشہ نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے خود اس کے لیے کیک بنایا تھا اور روم کو بھی اچھے سے ڈیکوریٹ کیا تھا، مگر بدلے میں معائشہ اس سے جو مانگ رہی تھی وہ معائشہ کو دینا حیدر کے بس میں نہیں تھا۔ جو جگہ نتالیہ کی تھی وہ حیدر کیسے معائشہ کو دے دیتا؟ اسی بات پر غصے میں معائشہ نے سب چیزوں کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اب وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور ڈائننگ ہال میں حیدر خاموش بیٹھا تھا۔ معائشہ کے رونے کی آواز پر حیدر کا ضمیر مسلسل اسے کچوکے لگا رہا تھا، کیونکہ معائشہ بھی اس کی بیوی تھی۔ اسے پچھلے 2 ماہ سے وہ نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اب اس سے اپنا جائز حق طلب کرنا چاہ رہی تھی، جو غلط نہیں۔ بے شک معائشہ سے شادی اس نے 2 ماہ پہلے حسن ذوالفقار اور خود معائشہ کی بھیجا زور پر کی تھی، مگر اب وہ بطور بیوی اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ بیڈ روم سے معائشہ کے رونے کی آواز پر حیدر سرخ آنکھوں کے ساتھ بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ جو آج وہ کرنے جا رہا تھا اس سب کے لیے وہ خود دلی طور پر آمادہ نہیں تھا، مگر وہ معائشہ کو اس کے جائز حق سے کب تک دستبردار رکھ سکتا تھا؟ یہ مرحلہ جو آج اس پر آیا تھا کس قدر سخت اور مشکل تھا، یہ حیدر کا دل ہی جانتا تھا۔ اپنے دل کو سمجھانے کے بعد شکستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ بیڈ روم میں جانے لگا جہاں معائشہ موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر اور حیدر کو بیڈ روم میں آتا دیکھ کر وہ دوبارہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پچھلے 60 دنوں کی طرح آج رات بھی حیدر کو اجنبی ہو جانا تھا۔ مگر جب اس نے بیڈ روم میں حیدر کو اپنے قریب بیٹھتا ہوا محسوس کیا تو معائشہ اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر لیمپ کی مدھم روشنی میں حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی۔
میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھ سے شادی کر کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا معائشہ۔ دوسرے مردوں کے جیسا میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ دوسرے سارے مرد شاید مجھ سے بہتر اور بہت اچھے شوہر ثابت ہوتے ہوں گے، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال پاتا۔ وہ اب میری زندگی میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی تمہیں یا کسی دوسری لڑکی کو اس کی جگہ نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہے یہ تمہارے ساتھ سراسر زیادتی ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، مگر میں کیا کروں؟ میں ایسا مرد نہیں ہوں جو اتنی آسانی سے کسی بڑی تبدیلی کو قبول کر لوں۔ میں زندگی بھر ایک ہی لڑکی پر انحصار کرنے والا مرد ہوں، اور میرا دل جس لڑکی کی طلبگار ہے وہ میری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ حیدر کی بات سن کر معائشہ کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ دوبارہ رونے کی آواز آنے لگی جس پر حیدر کا دل شرمندہ ہو گیا۔ حیدر، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے یوں نظر انداز مت کرو۔ میں اس طرح نظر انداز ہو کر ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ معائشہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حیدر کے سامنے روتی ہوئی بولی تو حیدر نے اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے معائشہ کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ وہ انسان معائشہ کے آنسو صاف کر رہا تھا جب معائشہ کے دل میں اطمینان ہوا۔ معائشہ خود ہی فاصلے سمیٹ کر حیدر کے مزید قریب آئی تو حیدر نے معائشہ کا چہرہ تھاما۔ حیدر کی نظریں معائشہ کے ہونٹوں پر پڑیں، مگر اس وقت اندر سے اس کا دل کے تمام احساسات مر چکے تھے، دل تمام احساسات سے خالی تھا۔ معائشہ آنکھیں بند کیے حیدر کی قربت کی منتظر تھی، لیکن حیدر خالی ذہن کے ساتھ معائشہ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ لمحات یاد آنے لگے جب پہلی بار اس نے نتالیہ کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ نتالیہ کو اپنی قربت کا احساس بخشتے وقت اس کے احساسات محبت سے چور اور اس کا دل اندر سے سرشار تھا۔ وہ معائشہ کے ہونٹوں سے نظریں چرا کر اپنے دل پر جبر کرتا ہوا معائشہ کو اپنے حصار میں لینے لگا، جس کے بعد اس نے لیمپ کی مدھم روشنی بھی بند کر دی۔ ان گزرے 9 ماہ میں آج پہلی رات ایسی تھی جب اس نے نتالیہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ معلوم نہیں کل نتالیہ اسے جگانے آئے گی کہ نہیں۔ حیدر کا دھیان بھٹکنے لگا۔ حیدر، معائشہ کی آواز پر وہ ایک دم چونکا۔ معائشہ کے ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر کے وہ اپنی تمام سوچوں کو تالے لگاتا معائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حیدر! خواب میں نتالیہ حیدر کو پکارتی ہوئی بیدار ہو کر اٹھ بیٹھی۔ برابر میں سوئے ہوئے اپنے نومولود بیٹے کو دیکھ کر اسے تھوڑا اطمینان ہوا۔ آج صبح ہی ایک صحت مند بچے کو پیدا کر کے اس نے ماں کا درجہ پا لیا تھا۔ آج اسے حیدر کی کمی بے تحاشا محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے آج اس کو اس قدر بے چینی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ماضی کی یادوں میں جاتی ہوئی وہ اس وقت کو سوچنے لگی جب وہ حیدر کو بتائے بغیر اس کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے چچا کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے اپنے آفس کے روم میں آ کر بیٹھا تھا۔ ان گزرے ہوئے 2 سالوں میں جہاں اس نے ترقی کی منزلیں طے کی تھیں، مگر آگے بڑھنے کے باوجود اس کی زندگی ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ عجیب بے چینی اور اداسی اس کی طبیعت میں ہر دم چھائی رہتی۔ وہ اپنی اس زندگی سے خوش تھا کہ نہیں اسے نہیں معلوم تھا، مگر وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ معائشہ کو خوش رکھے اور اس کا خیال رکھے، کیونکہ بقول ڈاکٹر کے اس کی پریگننسی کافی کریٹیکل تھی۔ اس کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اس کی ڈیلیوری وقت کے دن قریب آ رہے تھے اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو بے خیالی میں اس کا دھیان نتالیہ کی طرف چلا گیا۔ ان گزرے 2 سال میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اسے نتالیہ کا خیال نہیں آیا ہو۔ مایوسی اور افسردگی ایک بار پھر اس کے اوپر حملہ آور ہو گئی تھی۔ نتالیہ کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکنے کے خاطر اس نے ٹیبل پہ رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا، جو میٹنگ کی وجہ سے وہ آفس کے روم میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنے موبائل پر معائشہ کے نمبر سے اور حسن کے نمبر سے لاتعداد مسڈ کالز دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ حیدر معائشہ کے نمبر پر کال ملانے لگا، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے حسن کو کال ملائی، جو حسن دوسری بیل پر کال ریسیو کر چکا تھا۔ چاچو کہاں موجود ہیں یار آپ؟ کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ چچی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے اسپتال پہنچے۔
حسن کی بات سن کر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کرسی سے اٹھ کر کار کی کیز اٹھاتا ہوا اپنے آفس کے روم سے باہر نکل گیا۔ آج صبح ہی حیدر کے آفس جانے کے بعد معائشہ کا بی پی شوٹ کیا تھا اور بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو گئی۔ حسن اس کو فوراً ہی اسپتال لے آیا تھا۔ حسن کا 2 ہفتے پہلے ہی پاکستان آنا ہوا تھا۔ جب حیدر اسپتال پہنچا تو ڈاکٹر کے پاس اس کے لیے بری خبر یہ تھی کہ وہ اس کے اور معائشہ کے بچے کو نہیں بچا پائے تھے، اور خود معائشہ کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ خبر حیدر کی زندگی میں بالکل ہی ویسا طوفان لے کر آئی تھی جیسا طوفان اس سے پہلے اچانک نتالیہ کے اس کی زندگی سے چلے جانے پر آیا تھا۔ اس وقت حیدر یہ خبر سن کر معائشہ کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شام میں وہ تیار ہو کر حیدر کے آفس سے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی، تب ڈور بیل بجنے پر نتالیہ دروازہ کھولنے کے لیے بیڈ روم سے باہر نکلی، مگر دروازے پر حیدر کے بجائے معائشہ کو دیکھ کر نتالیہ کو حیرت ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے بے تحاشا روئی ہو۔ نتالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے معائشہ خود گھر کے اندر داخل ہوئی تو نتالیہ کچھ بولے بغیر گھر کا دروازہ بند کر کے معائشہ کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ کسی دوسرے کی خوشیوں پہ قبضہ کر کے تم خود کتنے دنوں تک خوش رہ سکو گی؟ معائشہ کے چپتے ہوئے لہجے میں کیے گئے سوال پر نتالیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارے اس سوال کا؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ نتالیہ کنفیوز ہو کر معائشہ سے پوچھنے لگی۔ صبح ہی تو وہ ساری باتیں ختم کر کے ان دونوں کو خوش رہنے کی دعا دے کر ہمیشہ کے لیے ان دونوں کی زندگی سے جانے کی بات کر رہی تھی، پھر اب تم واقعی اتنی بھولی ہو یا پھر میرے سامنے بھولی بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ اپنی انہی اداؤں سے حیدر کو اپنے جال میں پھنسایا ہے نا تم نے؟ میں نے اسے آج تک اپنی کسی ادا سے متاثر نہیں کر پائی، اور وہ بھی خالی خلی حسن دیکھ کر لٹو ہونے والا مرد نہیں ہے۔ بتاؤ کیا جادو کیا ہے تم نے حیدر کے اوپر؟ معائشہ زہر خن لہجے میں نتالیہ کو دیکھ کر بولی تو نتالیہ اس کی بات پر کچھ پل بول ہی نہیں پائی۔ کیا ملے گا تمہیں مجھ سے حیدر کو چھین کر؟ کیوں دشمن بنی ہو تم میری خوشیوں کی؟ بگاڑا کیا ہے آخر میں نے تمہارا؟ معائشہ دانت پیستی ہوئی نتالیہ سے ایسے بولی جیسے وہ نتالیہ پر اپنا غصہ مشکل سے ضبط کر پا رہی تھی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو معائشہ، میں تو چاہتی ہوں حیدر تمہیں بھی اپنا لے، میں اور تم ایک ساتھ رہیں حیدر کے۔ نتالیہ معائشہ کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی اس سے بولی۔ معائشہ ایک دم غصے میں پھنکاری، میں حیدر کے ساتھ کسی دوسری عورت کا وجود شیئر نہیں کر سکتی، اور تمہارے ہوتے ہوئے حیدر مجھے اہمیت کبھی نہیں دے گا۔ ارے اگر حسن نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے کیوں اپنی بدقسمتی کا بدلہ لے رہی ہو تم؟ جو کچھ تمہارے ساتھ حسن نے کیا وہی سب حیدر بھی میرے ساتھ کر رہا ہے تمہارے پیچھے۔ نتالیہ تم نے حسن کی بے وفائی برداشت کر لی، مگر میں حیدر سے جدائی برداشت کر کے زندہ نہیں رہوں گی۔ یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھ رہی ہو تم، یہ تمہارے سامنے میں جوڑتی ہوں، تم جو کہو گی جیسا کہو گی وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر حیدر کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہیں چلی جاؤ حیدر کی زندگی سے۔ میں حیدر کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ کبھی بھی تمہارے ہوتے ہوئے مجھے نہیں اپنائے گا۔ تم کم عمر ہو، میرے سے زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں کوئی بھی اپنا لے گا، مگر میں نے حیدر سے محبت کی ہے اور بے تحاشا محبت کی ہے، میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی، پلیز مجھے حیدر دے دو۔ معائشہ جو اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اس سے سوال کر رہی تھی، میں خود بھی اب حیدر کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی، مگر ان کی زندگی سے صرف اس لیے جا رہی ہوں تاکہ تمہیں تمہاری خوشیاں اور محبت دونوں مل جائے۔ حیدر کا بہت خیال رکھنا۔ معائشہ کے اپنے سامنے جڑے ہاتھ دیکھ کر نہ جانے کیسے نتالیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہ اس کے ہاتھ کھول کر نیچے گراتی ہوئی حیدر کی وارڈروب سے اپنی پراپرٹی کے تمام پیپرز لے کے حیدر کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اپنی خوشیوں کے بدلے وہ معائشہ کی آہیں اور بددعائیں سمیٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یوشے واپس آؤ مما کے پاس۔ او میرے خدا، ایک تو اس بونے نے جب سے چلنا اسٹارٹ کیا ہے میں ذرا سی دیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ نتالیہ
آوازیں دیتی ہوئی گھر سے باہر لان میں اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگی تھی۔ مم پھول۔ یوشے ٹوٹے ہوئے لفظوں کا سہارا لے کر لان میں لگے پھول توڑتا ہوا نتالیہ کو معصومیت سے بولتا ہوا پھول دکھانے لگا۔ مم کے بچے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم کو نہلایا تھا، سارے کپڑے برباد کر ڈالے تم نے۔ نتالیہ جھنجھلاتی ہوئی اپنے دوپٹے سے یوشے کے ہاتھ جھاڑ کر اسے گود میں اٹھا چکی تھی۔ لائے نتالیہ بی بی، یوشے بابا کے کپڑے میں تبدیل کروا دیتی ہوں، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، آپ ان کی بات سن لیں جا کر۔ لان میں آتی رجو یوشے کو اپنی گود میں لیتی نتالیہ سے بولی تھی، چچا جان جاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے میں ان کو دیکھ لیتی ہوں، تم یوشے کے کپڑے چینج کرواؤ اور کچن میں جا کر کھچڑی بھی دیکھ لینا تیار ہو گئی ہوگی۔ نتالیہ رجو کو ہدایت دیتی ہوئی کمال صاحب کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ بیٹا، میری کل والی بات کو لے کر ناراض مت ہونا مجھ سے، میں نے صرف تمہارا بھلا چاہا ہے جبھی تم سے بول رہا ہوں۔ نتالیہ کمال کے کمرے میں آ کر خاموش بیٹھ گئی تو کمال اپنی بھتیجی کی خاموشی محسوس کرتا ہوا اس سے بولا، آپ کو کیسے معلوم آپ جو چاہ رہے ہیں اس میں بھلا ہو جائے گا میرا؟ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے کو ٹینشن یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی چچا جان، آپ میری بات کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نتالیہ ایک بار پھر کمال کو سمجھاتی ہوئی بولی، 2 ماہ پہلے کمال کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد کمال خود بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نتالیہ دوبارہ حیدر کے پاس چلی جائے، یہی بات وہ نتالیہ سے کر چکا تھا، جسے سن کر نتالیہ اس سے اچھا خاصا ناراض ہو گئی تھی۔ تمہاری ذات صرف حیدر کی بیوی کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، کبھی تم نے حیدر کے بارے میں سوچا؟ 2 سال پہلے وہ تمہارے اپنے گھر میں موجود نہ پا کر کتنا پریشان ہوا ہوگا، تمہیں اپنے گھر میں موجود نہ پا کر کتنا پریشان ہوا ہوگا۔ حیدر تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں میرے پاس آیا تھا، مجھ سے خود بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے تب بتا کہ تمہیں اس کے ساتھ روانہ کر دینا چاہیے تھا۔ میں حیدر کو اب مزید اندھیرے میں نہیں رکھوں گا، اس سے رابطہ کروں گا اور اسے ساری سچائی بھی بتاؤں گا۔ کمال بولتے بولتے کھانسنے لگا تو نتالیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمال کے لیے جگ سے پانی نکالنے لگی، جسے پی کر کمال کی کھانسی سنبھلی تو نتالیہ آہستہ سے بولی، 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، حیدر معائشہ کے ساتھ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اب کیا ضرورت ہے ان کی زندگی میں ٹینشن لانے کی؟ میں یہاں آپ کے پاس ٹھیک ہوں چچا جان، اور آپ نے سوچا ہے میرے حیدر کے پاس جانے سے آپ کا کیا ہوگا؟ نتالیہ دل پر پتھر رکھ کے کمال کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ وہ نتالیہ کی بات سن کر ایک بار پھر بولا، پاگل لڑکی، میں اب یہ سوچنے لگا ہوں میری دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا اور یوشے کا کیا ہوگا؟ ابھی صرف 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، کیسے گزارو گی اتنی بڑی زندگی ایک بیٹے کے ساتھ اکیلی اس کی پرورش کر کے؟ اور یوشے کے بارے میں تمہیں ذرا خیال نہیں آتا؟ اسے اس کے باپ سے دور رکھ کے اپنے بیٹے کو کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ حیدر کی زندگی سے بنا بتائے یہاں آ کر تم ایک بیوقوفی کر چکی ہو، اور میں تمہاری اس بیوقوفی میں تمہارے ساتھ بھی دے چکا ہوں، مگر اب مزید میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے حیدر سے اب جلد رابطہ کروں گا، وہ یہاں آئے، تمہیں اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلا جائے، مزید اب ایک لفظ نہیں سنوں گا میں تمہارا۔ کمال تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو نتالیہ وہاں بیٹھی خاموشی سے اپنی پلکیں جھپکتی آنسوؤں کو باہر آنے سے روکنے لگی، جانے اب اس کا دل پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہا تھا، آنسو فوراً نکل پڑتے تھے۔ یہ 2 سال کا عرصہ حیدر سے دور رہ کر اس نے خود کون سا خوش ہو کر گزارا تھا؟ حیدر کا گھر چھوڑ کر یہاں اپنے چچا کے پاس آنے کے بعد اسے لگا کہ شاید اس کا یہ جذباتی فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، مگر معائشہ کا خیال آتے ہی اس نے حیدر کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا، کیونکہ حیدر کا خیال رکھنے والی، اسے پیار دینے والی معائشہ تھی اب حیدر کے پاس۔
مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے تب اسے شدت سے حیدر کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ یوشے کو پہلی بار گود میں لے کر اس کا دل چاہا وہ حیدر سے خود رابطہ کر لے، مگر معائشہ کا خیال کر کے وہ اپنے دل کو سمجھا لیا کرتی۔ ان آنسوؤں کو روک لو نتالیہ، میرے سامنے آنسو بہانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں اب تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ 2 سال پہلے غلط کیا میں نے، جو تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر حیدر کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور اسے کہہ دیا کہ تم یہاں نہیں آئی ہو میرے پاس۔ ارے اب میرے اوپر جانے کا وقت آیا ہے۔ اپنے بڑے بھائی کو اوپر جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کی اولاد کو بیوقوفی کرتا دیکھ کر اس کا مزید حصہ نہیں بن سکتا۔ نتالیہ، اگر تم واقعی مجھے اپنے باپ کی طرح مانتی ہو تو پھر میرے فیصلے کی عزت کر لو۔ کمال نتالیہ کا روحانسی چہرہ دیکھ کر اس سے بولا تو رجو نے دروازے پر دستک دی۔ نتالیہ بیوی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے جی؟ رجو کی بات سن کر نتالیہ آنسو ضبط کیے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ کیا نام بتایا ہے اپنا؟ کمال کو حیرت ہوئی تھی جبھی وہ رجو سے پوچھنے لگا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں حیدر کے علاوہ نتالیہ کا کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ جی وہ اپنا نام حسن بتا رہے ہیں۔ رجو کے بولنے پر کمال اور نتالیہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حسن؟ نتالیہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی صوفے سے اٹھی۔ میں اس وقت بہت خود غرض ہو گئی تمہاری محبت میں۔ تم نے نتالیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کتنی رحم دل ہے۔ میں نے نتالیہ کو خود مجبور کیا تھا کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے اور تم سے کبھی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے لگا کہ نتالیہ کے اس طرح چلے جانے سے تم اس کو چند دن یاد رکھ کر بھول جاؤ گے، مگر یہ میری بھول تھی۔ مجھے اپنانے کے بعد بھی تمہیں ہر وقت نتالیہ کی یاد میں کھویا ہوا دیکھ کر اور اس قدر خاموش دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا بہت پہلے ہی احساس ہو چکا تھا، مگر حقیقت بتا کر میں تمہاری نظروں میں اپنا گرا ہوا مقام نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ سچ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ اتنا بڑا بوجھ لے کر میں اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ حیدر پلیز مجھے معاف کر دینا۔ معائشہ کو دنیا سے گئے آج پورے 20 دن گزر گئے تھے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے جو انکشاف حیدر کے سامنے کیا تھا، حیدر ابھی تک شوق کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ معائشہ نے صرف اپنی محبت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کس قدر غلط کیا تھا، اور نتالیہ نے تو اس طرح اس کی زندگی سے جا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اسے نہ تو محبت کرتی تھی نہ ہی محبت کے قابل سمجھتی تھی، اور وہ خود کتنا بیوقوف انسان تھا کہ 2 سال تک اس لڑکی کو سوچتا رہا جس کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ معائشہ کے موت کے وقت معائشہ کو تکلیف میں دیکھ کر حیدر نے اس کو معاف کر دیا تھا، مگر نتالیہ کو وہ کبھی بخشنے والا نہیں تھا۔ 2 دن پہلے جب نتالیہ کے چچا کی کال اس کے پاس آئی تھی تب وہ روڈلی ان سے کہہ چکا تھا کہ اسے نتالیہ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی بھتیجی کو ساری عمر اپنے پاس رکھیں۔ کمال نے آگے سے کچھ بولنا بھی چاہا تو حیدر نے ان کی بات سننا ضروری نہیں سمجھا اور موبائل سے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ساری باتیں سوچ رہا تھا، تب حسن اس کے کمرے میں آیا۔ یہاں اکیلے اندھیرے میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ حسن کمرے کی لائٹ آن کرتا حیدر کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، یہی سوچ رہا ہوں کہ دنیا کا پہلا الو کا پٹھا شوہر ہوں گا جو اپنی ایک نہیں دونوں بیویوں کے ہاتھوں بیوقوف بنا۔ حیدر حسن کو تلخی سے جواب دیتا ہوا بولا تو حسن اس کی بات پر ایک پل خاموش ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ نتالیہ کو ڈیفائن کرتا ہوا بولا، چاچو بیوقوف آپ کیسے ہو گئے؟ بیوقوفی تو نتالیہ سے سرزد ہو گئی، مگر اس کی بیوقوفی سے کسی کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا، نقصان وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کر بیٹھی ہے۔ حسن کی بات پر حیدر نے اس کو اتنی سختی سے گھورا کہ حسن خاموش ہو کر ایک دم گڑبڑا گیا تھا، پھر بولا، میرا مطلب ہے نقصان آپ کا بھی ہوا ہے۔ آپ شروع میں اس بیوقوف کے لیے کتنا پریشان رہے، کتنے تلاش کیا آپ نے اس کو، میرے اور بابا کے فورس کرنے اور معائشہ چچی کی ضد پر آپ نے شادی بھی کی، مگر تقدیر کے آگے ہر انسان بے بس ہو جایا کرتا ہے۔ شاید
آپ کا اور چچی کا ساتھ بہت کم عرصے کے لیے لکھا تھا۔ چاچو ویسے آپ کو ایک مرتبہ نتالیہ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ یہاں آ کر۔ حسن بولنے ہی والا تھا مگر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے حیدر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو تم اس کے وکیل بن کر یہاں اس کی وکالت کرنے آئے ہو؟ میری ایک بات غور سے سن لو حسن، نتالیہ دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ جس لڑکی کی نظر میں میری ذات اہمیت نہیں رکھتی تو مجھے بھی اس لڑکی کی رتی برابر پرواہ نہیں۔ نہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے جگہ ہے، نہ ہی زندگی میں اور نہ ہی میرے گھر میں۔ بہت جلد ڈیورس دے کر میں اس کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ حیدر غصے بھرے لہجے میں اپنا فیصلہ سناتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ حسن ڈیورس والی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، اسی لیے جلدی سے بولا، چاچو مجھے نہیں لگتا آپ ایک بیوی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسری بیوی کو ڈیورس دے کر تیسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو پھر نتالیہ کو ڈیورس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کر دیں اس بیچاری کو، وہ خود بہت پچھتا رہی ہے اپنے عمل پر۔ اس کی آنکھوں میں نے ابھی بھی آپ کے لیے محبت دیکھی ہے، فکر دیکھی ہے۔ جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کریں یار۔ حسن کی بات پر حیدر کے کمرے سے باہر جاتے قدم رکے۔ وہ پلٹ کر حسن کو دیکھنے لگا۔ حسن کی باتوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ نتالیہ سے مل کر آ رہا تھا، جبھی اتنا زیادہ اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تمہارے جذباتی بلیک میلنگ سے یا کسی دوسرے کے کہنے پر میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ بتا دینا اس کو بھی۔ حیدر ایک ایک لفظ حسن کو واضح کرتا ہوا بولا، کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آپ کا اور نتالیہ کا رشتہ ختم ہونے سے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس معصوم کا تو اس سارے قصے میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ حسن کی بات پر حیدر کو زوردار قسم کا جھٹکا لگا۔ وہ اوپر سے نیچے تک ہل کر رہ گیا۔ میرا بیٹا؟ حیدر بے یقین سا حسن کو دیکھتا ہوا بے حد آہستگی سے بولا۔ یہ بھی ایک نیا انکشاف تھا جس کے بارے میں اس کو علم تک نہیں تھا۔ جی یوشے آپ کا بیٹا۔ چاچو پلیز یار، غصے اور جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کر بیٹھیے گا جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے۔ ایک بار نادانی اگر نتالیہ کر چکی ہے تو اب اس سے تعلق ختم کر کے نادانی والی بات آپ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو وہاں جانا چاہیے، نتالیہ کے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے۔ حسن حیدر کو دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر حسن کی بات سن کر ابھی تک شاک تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اتنی بڑی بات نتالیہ نے اس کو بے خبر رکھا تھا۔ اس انکشاف کے بعد نتالیہ کے لیے حیدر کا غصہ اور ناراضگی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ تھوڑا نہیں بہت زیادہ غلط کر چکی تھی۔ حسن کی بات پر وہ بنا کچھ بولے ضبط سے جبڑے بھینچے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسن نے گہرا سانس لیا اور پاکٹ سے موبائل نکالے جینی کی کال ریسیو کرنے لگا۔ لازمی وہ اس سے پہلا سوال واپس آنے کا پوچھتی، لیکن جب تک حیدر اور نتالیہ کا معاملہ سیٹ نہیں ہو جاتا تب تک اسے یہیں رکنا تھا۔ نتالیہ سے مل کر حسن اس کی حماقت پر اسے اچھی طرح ڈانٹ کر خود اپنی حرکت کی بھی نتالیہ سے معافی مانگ کر آیا تھا جو اس نے شادی والے دن بھاگ کر کی تھی، مگر نتالیہ کو سرے سے اس بات کا رنج نہیں تھا۔ فکر تھی تو صرف حیدر کی، جس کا اندازہ حسن اس کے لہجے میں چھپی بے قراری سے لگا چکا تھا۔ آج موسم کافی ابر آلود لگ رہا ہے، لگتا ہے شام تک بارش ہو جائے گی۔ شکر ہے چچا جان کل ہی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تھے، ورنہ آج کتنا مسئلہ ہوتا۔ نتالیہ لان میں کرسی پر بیٹھی رجو سے بولی۔ ہاں نتالیہ بی بی، کیا بتاؤں، جب سے خورشید شہر گیا ہے مجھے تو ہر موسم ایک جیسا اداس لگتا ہے۔ دونوں بچے بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں اپنے باپ کو، رجو کو اس نے کہتے سنا، جو اپنے شوہر کو یاد کرتی ٹھنڈی آہ بھر کر کیٹل سے اس کے لیے چائے نکال رہی تھی۔ اب بڑی قدر ہو رہی ہے تمہیں خورشید کی، جب یہاں تھا تو اس بیچارے کو ہر وقت کمبختی
آتی رہتی تھی، کتنا لڑتی رہتی تھی تم اس سے۔ نتالیہ رجو کو دیکھ کر اسے یاد دلاتی ہوئی بولی، میری کیا غلطی تھی نتالیہ بی بی؟ اس کی ماں کس قدر تنگ کیے رکھتی تھی مجھے۔ بس جی، اب جان لیا ہے میں نے، کسی کے دور جانے کے بعد ہی اس کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آئے گا تو اس سے معافی مانگ لوں گی اور بول دوں گی اپنی ماں کو بھی واپس لے آئے، برداشت کر لوں گی اس کی ماں کی کڑوی کسیلی باتیں۔ رجو اداس ہوتی نتالیہ سے بولی تو نتالیہ بھی اداس ہونے لگی اپنے اور حیدر کے بارے میں سوچ کر۔ وہ بھی تو اس سے شدید خفا تھا اس کے اس طرح چلے جانے پر۔ جبھی اس نے کمال چچا سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی، ان کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ چند دن پہلے جب حسن اس سے ملنے آیا تھا تب اسے حسن سے معائشہ کا معلوم ہوا تھا۔ اس کی موت کی خبر پر کتنی دیر تک وہ خاموشی سے حسن کو دیکھتی رہی تھی۔ معائشہ دنیا سے جانے سے پہلے ساری سچائی حیدر کو بتا چکی تھی، تبھی حسن سب جان کر یہاں موجود تھا۔ یوشے کو دیکھ کر حسن کس قدر حیرت زدہ اور خوش بھی ہوا تھا۔ وہ یوشے کو اپنے موبائل میں موجود حیدر کی تصویریں دکھا رہا تھا، جو بعد میں نتالیہ نے حسن کو یوشے کے ساتھ مگن کھیلتا دیکھ کر احتیاط سے اپنے موبائل میں سینڈ کر دی تھی۔ رجو کپ کی وہاں سے جا چکی تھی۔ نتالیہ اپنی سوچوں سے نکلی تو چائے کے کپ کو دیکھنے لگی جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پھر اچانک اس کا دھیان یوشے کی طرف چلا گیا، جو مین گیٹ کھلا دیکھ کر گھر سے باہر جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ نتالیہ جلدی سے کرسی سے اٹھتی ہوئی لان سے باہر نکلی۔ یوشے، کہاں جا رہے ہو؟ جلدی سے مم کے پاس آؤ۔ نتالیہ یوشے سے بولتی ہوئی اس کی جانب تیزی سے جانے لگی، مگر گیٹ سے اندر گاڑی کو آتا دیکھ کر نتالیہ نے بے ساختہ تیز آواز میں یوشے کا نام پکارا۔ فوراً گاڑی کے سامنے آتے دیکھ کر گاڑی کو بریک لگایا۔ اپنے سے 10 قدم کے دوری پر حیدر کو گاڑی سے باہر نکل کر یوشے کی جانب بڑھتا دیکھ نتالیہ کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ بابا، حیدر نے اپنے بیٹے کو کہتے سنا تھا۔ کیا اس کا بیٹا اس کو پہچانتا تھا؟ حیدر نے جھک کر اپنے گھٹنوں کے پاس کھڑے یوشے کو گود میں اٹھا لیا، اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہوئے اس پر عجیب اطمینان اور خوشگوار سی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ یوشے کے گالوں کو باری باری چومتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر دور کھڑی نتالیہ بھی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ اپنی ناراضگی ختم کر کے نتالیہ اندر ہی اندر سرشار ہوتی حیدر کی طرف بڑھنے لگی۔ یوشے سے حیدر کا دھیان اپنی طرف قدم بڑھاتی نتالیہ پر گیا تو حیدر کے چہرے سے نرمی کے تاثرات یکدم تبدیل ہو کر سخت ہو گئے، جسے دیکھ کر نتالیہ کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ میں یہاں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ کمرے میں اس وقت کمال کے علاوہ نتالیہ بھی موجود تھی۔ تب حیدر نے ان دونوں کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حیدر کی بات سن کر کمال اور نتالیہ دونوں خاموشی سے حیدر کو دیکھنے لگے۔ صرف اپنے بیٹے کو لینے آئے ہو اور اپنے بیٹے کی ماں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے؟ کمال حیدر کو دیکھتا ہوا کمزور سے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ کمال کی بات پر حیدر نے تلخ نگاہ اپنے سامنے بیٹھی نتالیہ پر ڈالی، جو حیدر کی بات سن کر بے یقینی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بیٹے کی ماں کو اس کے باپ کا ساتھ پسند نہیں، اور جو مجھے پسند نہیں کرتا تو میں بھی اس کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ آپ اسے ساری عمر کے لیے شوق سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ حیدر نے کاٹدار نگاہوں سے نتالیہ کو دیکھتے ہوئے کمال سے کہا۔ حیدر کی بات سن کر نتالیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بولنے کے لیے زبان کھولنی چاہی تو کمال نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ساری عمر تو میں بھی تمہاری بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وقت ہی کتنا بچا ہے میرے پاس، اور جو کچھ 2 سال پہلے ہوا اس میں نتالیہ کی غلطی کم میری زیادہ تھی۔ مجھے تمہیں ساری حقیقت بتا کر اسی وقت کمال نے نتالیہ کی طرف سے حیدر کو وضاحت دینی چاہی تو حیدر نے ہاتھ اٹھا کر کمال کو آگے بولنے سے روکا۔ میں یہاں پچھلی گزری باتیں سننے نہیں آیا۔ جو 2 سال پہلے ہوا وہ اب گزر چکا ہے۔ مجھے گزری ہوئی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے،
اور نہ ہی اس لڑکی سے جو میرے سامنے بیٹھی ہے، مطلب ہے تو صرف اپنی اولاد سے، جسے آج میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حیدر دو ٹوک انداز میں کمال سے بولا۔ اب کی بار نتالیہ خاموش نہیں رہی۔ آپ کی اولاد صرف آپ کی اولاد نہیں، وہ میرا بھی بیٹا ہے، پیدا کیا ہے اسے میں نے۔ آپ کو بے شک مجھ سے کوئی سروکار نہ ہو، مگر اپنے بیٹے سے مجھے سروکار ہے۔ میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بغیر سمجھتے بولی، وہ صرف یوشے کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا، بھلا وہ اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ میں تم سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا اور نہ تمہیں مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ یوشے کو باہر گاڑی میں بھجوا دیں، میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں۔ حیدر نتالیہ کو سخت لہجے میں بولتا ہوا آخری جملہ کمال سے بول کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔